عطاء اللہ طاہر صاحب کیونکہ آپ داخلہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ قانون کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیں غلام سرور خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، کیا عید سے پہلے مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ دیکھیے غلام سرور خان صاحب کو بہت تاخیر سے گرفتار کیا گیا، ان پہ بہت بڑا کیس بنتا ہے۔ جو کروڑوں روپے کا نقصان پاکستان کی حکومت کو اور پی آئی اے کو ہوا ان کی ایک ارسپانسبل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے، یہ بہت پہلے اس طرح کا کیس بنا کے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا۔ آج بھی میر صاحب آپ کی پی آئی اے یورپ نہیں جاتی، یورپ میں فلائٹیں بند ہیں کیونکہ ایک بندے نے مس سٹیٹمنٹ کر دی فلور آف دا ہاؤس۔ غلام سرور خان میرے نزدیک ایک قومی مجرم ہے جس کو واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ان کو جواب دینا چاہیے کہ وہ سٹیٹمنٹ کیوں دی تھی، کس کے کہنے پر دی تھی، اور اس کا جو نقصان ہوا ایک سٹیٹمنٹ کا فلور آف دا ہاؤس، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے، کوئی اس میں نہ جلد بازی کی گئی ہے نہ اجلت کی گئی ہے، کیسز موجود ہیں۔ اب خان صاحب کے خلاف کیس موجود ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے گڈ ٹو سی یو، اور پاکستان کی تاریخ کا واحد ایک کیس ہے جہاں پہ جسمانی ریمانڈ پہ ملزم تفتیشی ادارے کی تحویل میں ہو، کسٹڈی میں ہو، تو اس کو بلا کے رہا کر دیا جائے، اور بلکہ کہا جائے تمام سہولیات اس کو میسر کریں۔ تو یہ دیکھیں نا، نظام عدل ایسے تو نہیں چلتا۔ اب جہاں جہاں کیسز ہیں ان کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ ہم آپ کے سامنے اتنی کہانیاں ہیں، اور یہ سیاسی انتقام بالکل نہیں ہے۔ 3 سال 5 سال کی سزا ہے، 3 سال بندے کی بیل ہی نہیں لگ رہی، آہا چیمہ پڑا ہوا ہے جیل کے اندر، کیونکہ عظمت سعید صاحب نے فائل رکھی ہوئی ہے کہ یہ 7 مہینے اس کی بیل نہیں لگانی۔ وہ غلط ہوا، یہ غلط آہا ہوا، چیمہ صاحب کے ساتھ غلط ہوا، بالکل غلط رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی غلط ہوا۔ پاناما والی پوری سٹوری دیکھ لیں میاں نواز شریف سے لے کے۔ لیکن جو آج کل جو پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ادھر ضمانت ہوتی ہے، ادھر ایف آئی اے پکڑ کے لے جاتی ہے۔ پرویز لائی صاحب کے ذمے کم از کم 200 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ میر صاحب میں ایز اے پاکستانی آپ کو بتاؤں، صرف لاہور کا ماسٹر پلان اٹھا کے آپ دیکھ لیں، خدا کی پناہ میں اللہ سے معافی مانگ کے، وہ پرویز لائی صاحب نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ انصاف کر، اللہ سے انصاف نہیں مانگنا چاہیے، رحم مانگنا چاہیے۔ میں رحم مانگ کے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ سنا ہے کہ ایک صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ 4 سال میں بزدار نے وہ کام نہیں کیا جو مونس بیٹے نے 3 مہینے میں کیا ہے۔ تو پھر اب تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ کے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، برا نہیں منائیے گا۔ علی وزیر جو ہے، جس نے عدم اعتماد کی تحریک میں حصہ لیا، شہباز شریف صاحب کے حق میں ووٹ دیا، عمران خان کے دور میں 26 ماہ تک وہ جیل میں بند رہا، ابھی کچھ دن پہلے رہا ہوا، آپ کی حکومت نے دوبارہ گرفتار کر لیا، اس نے کتنے ارب کی کرپشن کی؟ میں نے آفیشلی یہ معاملہ میرے نوٹس میں نہیں ہے، اور میں بطور سرکار شاید اس کا جواب نہ دے سکوں، مگر میران شاہ میں ایک تقریر ہوئی ہے، آپ کی نظر سے کیسے نہیں گزری، میں اس بات پہ حیران ہوں۔ اچھا، میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح فادر آف دا نیشن ہے، ان کی رسپیکٹ اور ان کی حرمت وہ سب سے مقدم ہے، یہ ہماری حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ میں اگر آپ نے گرفتار کیا ہے تو کورٹ میں پیش کریں اور وہاں یہ بات بتائیں۔ کورٹ میں ضرور ان کو پیش ہونا چاہیے، مگر میران شاہ کی تقریر سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے، آپ ضرور ملاحظہ کیجیے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اب یہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں، پچھلے دور حکومت میں جو ہو رہا تھا، علی وزیر اس وقت بھی گرفتار تھا، کہا جاتا تھا نظریہ پاکستان کے خلاف تقریریں کرتا ہے، آج بھی وہی کچھ کہا جائے، فرق کیا ہے؟ جو کچھ آج آپ کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کچھ آپ کی پارٹی نے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، تو آپ ٹٹ فار ٹیٹ کر رہے ہیں، انتقام ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اصول تو کوئی نہیں ہے اس میں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بے شمار مثالیں ہیں۔ شیریں مزاری کو 5 دفعہ رہائی دی، 5 دفعہ گرفتار کر لیا، اس کی بیٹی ایمان مزاری کے ساتھ تھانہ سیکریٹریٹ میں تشدد بھی، اس کو ہراس بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی تب اس کی جان چھوٹی۔ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے کہ نہ وکیل کی ضرورت ہے، نہ جج کی ضرورت ہے، نہ عدلیہ کی ضرورت ہے، جو آ کے پریس کانفرنس کرے گا وہ دودھ کا دلہا ہو جائے گا۔ مجھے بتائیں کیا عمران خان کے زمانے میں 180 مقدمات یا 160 مقدمات جتنے بھی ہیں کسی ایک لیڈر کے خلاف بنے ہیں، یا پاکستان کی تاریخ میں آج تک بنے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی وہ فیس نہیں کرتا عدالتوں کو، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ 160 مقدمات یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہیں وہ تمام مقدمات میں پیش ہو رہا ہے۔ اور ایک صاحب جو نواز شریف صاحب یہاں سے گئے 4.5 سال ہونے کو ہیں، پرائم منسٹر اس کے سیکریٹری تھے، سگا بھائی اس کا پرائم منسٹر اس کا بھائی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو بھی غیر قانونی طریقے سے رکھا ہوا ہے، بچیوں کو لڑکوں کو، دیکھیں آپ نے کسی کو اٹھانا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک بات لطیف کھوسہ نے تقریر کی، اسی رات کو اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی، اس کے گھر کے اوپر۔ ریاض حنیف راہی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی، اس کو اٹھا کے لے گئے، اور 7 دن بعد اس کو پیش کیا سپریم کورٹ میں۔ وہ پیش ہوا، آپ کو پتہ ہے اس نے ساری سٹوری بتائی، اس نے کہا میرے ساتھ یہ ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، ہم آپ کو صبر کریں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں،
تو ہمیں افسوس ہے کہ عدلیہ اچھا، اگر میں نے اتنی ابھی فی کمزور الحال ہو صبر گئی نہیں ہے. کرنا، میں نے ابھی بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پہلے میں نے تاج ادر صاحب سے پوچھنا ہے کہ یہ تاج صاحب ابھی لطیف کھوسا صاحب کا ذکر آیا ہے، تو لطیف کھوسا صاحب کی اور اعتزاز حسن صاحب کی پارٹی کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی گئی ہے. کھوسا صاحب سابق گورنر پنجاب ہیں، اعتزاز صاحب وزیر قانون ہیں، سابقہ وزیر داخلہ ہیں، تو کچھ آپ بتائیں گے، آپ بھی پارٹی کے ایک سینئر رکن ہیں، کہ ان کی رکنیت کیوں معطل کی گئی ہے؟ دیکھیے، میں صرف ذاتی رائے دے سکتا ہوں، جی، اور بہت دنوں سے ایسی چیزیں آ رہی تھیں کہ جن کی توقع نہیں تھی، خاص طور سے میرے بڑے بھائی محترم اعتزاز حسن صاحب کی جانب سے، لیکن اگر اس مسئلے کو سلجھا لیا جاتا تو بہتر تھا. میں ذاتی طور پہ کسی کو نکالنا نہیں چاہتا، میں ذاتی طور پہ لوگوں کو شامل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو تحریکیں، جو بھی موومنٹس جو ہیں وہ انکلوزیو ہوتی ہیں، جو دوسروں کو شامل کرتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں. این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، مولانا روم کے مزار مبارک پہ یہ لکھا ہوا ہے. تو ہمیں شامل کرنا ہوتا ہے. بہرحال جو بھی، یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، لیکن پارٹی کے جو اپنے مجاز افراد ہیں وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کریں گے. بہرحال یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان کا بھی، جو شہید بی بی کا طریقہ یہی تھا کہ ہاں کسی نے اگر برائی کی بھی ہے تو اس کو واپس لے کے آؤ. تو مجھے امید ہے کہ ایک ایکوموڈیشن دکھائی بڑی جائے اچھی گی، بات آپ نے کی ہے، اور بہت اچھی جو بات بھی کی ہے. غلط